مشکل ہے. طلاق کوئی عیب نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لو. یہ اسلام کے حسن میں سے ایک حسن ہے، محاسن اسلام میں سے یہ بھی ایک حسن ہے. اگر میاں بیوی کے درمیان حقوق قائم نہیں ہو سکتے باوجود کوشش کے، شریعت نے درجات رکھے ہیں کہ پہلے خامن کا حق ہے اسے واعظ و نصیحت کرنا. اگر واعظ و نصیحت سے بھی کام نہیں چلتا تو پھر بستروں کی علیحدگی، کلام کا ترک کرنا. اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا تو پھر ادب اور تعدیب کی نیت سے اس کی تھوڑی بہت مار پیٹ، اور اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا پھر 2 حکم مقرر کر کے خلو یا طلاق. آج تو لوگ طلاق کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھتی ہیں. حدیث کے جو لفظ ہے نا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، ابغض الحلال کہا ہے، حرام نہیں کہا. کہ حلال کاموں میں سے بڑا ناپسندیدہ کام وہ طلاق دینا ہے بلا وجہ، لیکن ہے حلال. ہندو معاشرہ میں ان کا جب نکاح ہو گیا اب طلاق کا نام و نشان نہیں. اسی طرح بعض مسلمانوں میں بھی جب عورت آ گئی ماریں گے پیٹیں گے، حقوق کی ادائیگی نہیں. لیکن بیوی کو طلاق دینا وہ عیب سمجھتے ہیں، طلاق پوری زندگی نہیں دیں گے. آج تو یہ بھی ایک رسم بد ہے کہ عورت جس گھر میں شادی شدہ آ گئی اب اس سے نکل نہیں سکتی، چاہے خامند مر گیا تو اس کے گلے پڑ گیا خامند کا بھائی اس کا، کیونکہ یہ اب اس گھر میں سے جا نہیں سکتی. یہ وہ لونڈیوں والے ہتھ گنڈے، یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے. خیر بہرحال تو مسئلہ یہ پیش آیا حضرت فاطمہ بنت قیس کا. انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے خرچہ اور نان نفقہ نہیں رکھا. حضرت فاروق اعظم تک بات پہنچی. اب وہ ذرا جملہ سنو. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں لا ندع کتاب اللہ، ہم اللہ کی کتاب قرآن و سنت رسول ہی اور رسول کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے بقول امرأۃ، ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے. حالانکہ وہ عورت بھی معمولی نہیں تھی، حضرت فاطمہ بنت قیس صحابیہ ہے، لیکن فاروق اعظم کہتے ہیں لا ندع کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ہم اللہ کی کتاب اور سنت کو نہیں چھوڑ سکتے بقول امرأۃ اصدقت ام کذبت، یا کذبت کا معنی خطا والا ہے. کذب کے 3 معنی ہیں عربی لغت میں.
ایک کذب کا معنی معروف ہے جھوٹ، ایک کذب کا معنی ہے توریہ۔ توریہ کا مطلب ایسا لفظ بولنا کہ مخاطب اس کا ظاہر معنی سمجھے اور متکلم کی نیت میں اس کا مخفی معنی یا بعید الفہم معنی مراد ہو۔ جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، انہوں نے سمجھا سر درد ہے، بخار ہو رہا ہے، اور حضرت کی نیت تھی کہ تمہارے شرک کی وجہ سے مجھے ٹینشن ہے، تم ذرا جا کے آؤ اپنے بزرگوں کا حشر دیکھو۔ اب انہوں نے اور سمجھا، حضرت ابراہیم نے انی سقیمن کہا، یہ توریہ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کسی لفظ کے دو معنی ہوں، ایک ظاہری معنی قریب الفہم اور ایک مخفی معنی بعید عن الفہم۔ متکلم کی نیت میں ظاہری معنی نہ ہو، مخفی ہو، اور مخاطب کے ذہن میں قریب الفہم معنی ہو، یہ کذب ہے باعتبار مخاطب کی، متکلم کے لحاظ سے کذب نہیں۔ تیسرا کذب کا معنی ہے خطا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، نبی کریم علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ فرماتے ہیں ما کذب الفؤاد، دل نے غلطی نہیں کی، خطا نہیں کی۔ اب یہ معنی جھوٹ والا نہیں ہوگا، حالانکہ لفظ کذب ہے، ما کذب الفؤاد، دل نے غلطی نہیں کی، خطا نہیں کی جو دیکھا۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز دیکھتا ہے اور سمجھتا کچھ اور ہے، دیکھتا کچھ اور ہے، تو ایسا نہیں ہوا، جو دیکھا سچ دیکھا، صحیح دیکھا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں لا ندع کتاب اللہ، بھائی ہم ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں، اور ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ صحیح بیان کر رہی ہے یا بھول گئی ہے، اتنا بھی نہیں پتا، یہ تھے کانا وقافا لکتاب اللہ، یہی وہ سبق تھا قرآن مقدس کی حاکمیت کا۔ مرض الوفات میں لوگ بڑا شور کرتے ہیں کہ حدیث پر، حدیث کرتاس معروف حدیث ہے، اس پر بڑے بڑے 3-3 4-4 گھنٹے تقریریں ہوتی ہیں، خصوصاً اہل تشیع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں کاغذ قلم دوات مانگا، مجھے کاغذ قلم دوات دو، اکتب لکم، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں کہ لن تضلوا بعدی، بعدہ اس تحریر کے
جو حدیث کے لفظ ہیں ان کو وہ ہضم کر جاتی ہیں، کئی سن بھی اور کئی شیعہ بھی۔ حالانکہ فہم حدیث کا ضابطہ یہ ہے کہ جب ایک مضمون کی حدیث آئی تو اس کے سارے طرق جمع کرنے چاہیے۔ سب کے سب طرق جب سامنے آئیں گے نتیجہ بعد میں نکلے گا کہ بعض الفاظ کچھ راوی بیان کرتے ہیں، کچھ چھوڑ جاتی ہیں، تو سب راویوں کا بیان جب سامنے آئے تب پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کریم کا فرمان کیا ہے اور راویوں کی رائے کیا ہے۔ انہوں نے جو روایت بالمعنی کی ہے، خیر وقت نہیں، بڑا کم ہے، وہاں اہل بیت نے اختلاف کیا۔ کس نے اختلاف کیا؟ اہل بیت نے۔ اختلاف اہل البیت۔ اب انہوں نے کس پہ لگا دیا؟ حضرت عمر کے ذمہ۔ اہل بیت نے اختلاف کیا کہ کتاب یعنی کاپی قلم دوات دینی چاہیے یا نہیں۔ تو دو گروہ بن گئے اہل بیت کے۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ مرض الوفات میں تو آپ کے قریبی رشتہ دار ہی تھے، حالانکہ ان کا حضرت عمر تو اپنے گھر سے آئے تھے، حضرت علی تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ نے کچھ عقل بھی دی ہے۔ اب یہ جملہ بیان کرتے ہوئے ان کے ہونٹ کانپ جاتے ہیں کہ اصل حقیقت کیوں نہیں بتاتے پوری۔ اہل بیت نے اختلاف کیا، بعض نے کہا کہ کاغذ قلم دوات دینا چاہیے، بعض نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں، اگر کوئی ضروری بات ہوئی تو بعد میں یہ کام ہو جائے گا۔ یہ دو رائے ہوئی کس کی؟ اہل بیت کی۔ اب حضرت فاروق اعظم بولے، اور حضرت فاروق اعظم اہل بیت کی تائید میں بولے۔ جو ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں، اور آپ بھی دیکھیں آپ کسی سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور اس کے پاس اب گئے وہ تکلیف میں ہے، اور وہ خود کہتے ہیں جی میں آپ کا یہ کام کر دیتا ہوں، تو آپ کیا بولتے ہیں؟ نہیں جی آپ کو ابھی تکلیف ہے، بعد میں ہو جائے گا۔ تو یہی بات اہل بیت نے کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف یہ جرم کیا کہ اہل بیت کی تائید کر دی، اور ساتھ منشا رسالت کو بھی سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فاروق اعظم سمجھ گئے کہ یہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور تحریر جس کا تعلق ہدایت اور ضلالت کے باب سے ہو تو پھر قرآن کی کفایت تو نہ ہوئی۔ حالانکہ قرآن خود کہتا ہے ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ لبلاغا کا معنی تمام اہل تفسیر نے کیا لکفایتن، فرمایا ان فی ھذا، اس قرآن میں کفایت ہے ہر مومن کے لیے، ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے۔ اور وہی قرآن جو کہہ رہا تھا الیوم اکملت لکم
یہ تو 80 دن وفات سے پہلے آیت اتری تھی کہ دین مکمل ہو گیا، اور یہ حکم بھی آ گیا ادخلوا فی السلم کافہ، ادھر الیوم اکملت لکم دینکم میں دین مکمل، ادھر حکم ہے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، تمہارا کام یہ، ادھر دین مکمل، ادھر تم مکمل اسلام میں آؤ، پورے اسلام میں آؤ۔ خیر بہرحال تو فاروق اعظم سمجھ گئے کہ یہ ہمارا امتحان ہے، اس لیے ایک بہترین جملہ فرمایا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے ہدایت کے بعد میں، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے باب ہدایت میں، ہدایت کے مضمون میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا انی، ٹھیک ہے تشریف لے جاؤ۔ اب تھوڑا سا غور کرنا ہے، اصل حدیث کا مطلب تو یہ ہے جو میں نے بیان کر دیا، اس میں فاروق اعظم کی وفاداری ثابت ہو رہی ہے یا جفا ثابت ہو رہی ہے؟ یہ تو فاروق اعظم کی سب سے بڑی منقبت ہے، اور یہی سبق آپ نے پوری زندگی دیا کہ قرآن کو حاکم مانو، اور اسی سبق کو فاروق اعظم نے دہرایا، لیکن یار لوگوں نے اس کو بھی فاروق اعظم پر اعتراض بنا دیا۔ یہ بھی فاروق اعظم پر اعتراضوں میں سے ایک اعتراض ہے، لیکن ہم تو سب صحابہ کا احترام کرتے ہیں، اور احترام صحابہ اپنے ایمان کا جز حقیقی سمجھتے ہیں، اضافی بھی نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح آج دشمنان صحابہ پہ وار کیے جا رہے ہیں، اگر انہی کی منطق استعمال کی جائے، انہی کی منطق، تو پھر کسی کے پلے میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور کبھی کبھی الزامن، تحقیقاً نہیں، الزامن، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خطیبوں کو اللہ ہدایت دے، انہوں نے ہماری قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، خدا کی قسم، پوری جماعت کا ستیہ ناش کیا ہے ان رینٹ کے خطیبوں نے۔ پتہ نہیں یہ عوام کو کدھر لے جا رہی ہے، کدھر لے جا رہے ہیں، اور یہ کرنا کیا چاہتی ہے؟ حیرانگی کی بات ہے، علمی بات کریں گے بھی نہیں، پتہ بھی نہیں، سغرے کبرے ملائیں گے اور جملے کسیں گے۔ اب جو لوگ سمجھتے ہیں جو خطیب بیان کر رہے ہیں یہ دین ہے، حالانکہ یہ نری، اکثر 90% نری بے دینی ہے، اس کا دین کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ توجہ ہے نا؟ اس لیے اب ان کا ایک انداز ہے، اب اسی واقعہ کو دیکھو تو میں کہتا ہوں اگر کوئی غلیظ ذہن رکھنے والا ہو، جسے حضرت فاروق اعظم پہ اعتراض کیا، تو اسی طرح کوئی غلیظ ذہن والا دوسرا وہ حضرت علی پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ فاروق اعظم نے اگر قلم کتاب کاغذ نہیں دیا تو حضرت علی بھی وہاں موجود تھے، حضرت علی نے کیوں نہیں دیا؟ جبکہ یہ کہنا بھی یہ چاہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت
غدیر خم پر من کنت مولا اس پہ ڈانس کر رہا ہے، لیکن یہ کاغذ قلم دوات پہ تو کہتے اس لیے کاغذ نہیں ملا کہ حضرت علی کی خلافت لکھنی تھی، اس کا مطلب ہے پھر لکھی تو نہیں گئی نا، رہ گئی۔ اتنی بات تو سمجھ آ گئی، اس سے پہلے کہیں بھی اعلان نہیں ہوا تھا، اگر اعلان ہو جاتا تو اس تحریر کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پھر سوال یہ ہے کہ فاروق اعظم نے اگر قلم دوات نہیں دیا تو حضرت علی نے کیوں نہیں دیا، حضرت فاطمہ نے کیوں نہیں دیا، حضرت عباس موجود تھے آپ کے چچا، انہوں نے کاغذ قلم دوات کیوں نہیں دیا، ابن عباس موجود تھے، فضل ابن عباس موجود تھے، انہوں نے وہ کاغذ قلم دوات کیوں نہیں دیا؟ تو اگر فاروق اعظم پہ اعتراض کرے گا گندی ذہنیت کے ساتھ، یہ اعتراض تم پہ الٹا ہو جائے گا، اور اس سے نہ حضرت علی بچیں گے، نہ حضرت فاطمہ، نہ ابن عباس، نہ حضرت عباس، بلکہ اس سے آگے سنو کہ یہ جو کرتاس کا معاملہ تھا یہ اللہ کا حکم تھا یا پیغمبر کا اجتہاد تھا؟ جبکہ بات چل رہی ہے ہدایت اور دلالت کی، تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی وحی تھی تو پھر تو اعتراض معاذ اللہ پیغمبر پہ آئے گا کہ اللہ نے لکھنے کا حکم دیا اور ایک آدھ شخص کے کہنے پہ آپ نے اللہ کا حکم ہی نہیں پہنچایا، تو پھر بلغ ما انزل الیک من ربک کا اس کا کیا معنی ہوگا؟ پھر اس کا کیا معنی ہوگا؟ آپ نے تو حجۃ الوداع پہ اعلان کر دیا تھا حل بلغت، سب نے کہا قد بلغت ونصحت، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور پورا پورا پہنچایا، تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ بن جا۔ یہ سارا مجمع کہہ رہا ہے کہ میں نے پورا دین پہنچا دی ہے، یہ وفات سے 80 دن پہلے، اور اگر یہ کوئی نیا حکم تھا من جانب اللہ تو اس کے بعد بھی پیغمبر کریم 3 دن تک زندہ رہے، آپ نے نہ کاغذ منگوایا۔ یہ جمعرات کا واقعہ ہے، اور جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار والے دن آپ کی وفات ہوئی، اور یہ واقعہ ہے شب جمعہ کا، خمیس کا واقعہ، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی وفات سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی بیماری میں افاقہ آ گیا اور صحابہ خوش ہوئے کہ آپ کی بیماری اب ختم ہو گئی ہے، اسی وجہ سے بعض صحابہ اپنے اپنے کاموں پہ بھی چلے گئے۔ تو بہرحال جمعرات کا یہ واقعہ ہے، میرا سوال یہ ہے کوئی ایرانی اور نسل اس کا جواب لائے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم تھا جس کا تعلق تھا ضلالت اور ہدایت کے ساتھ، تو پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار تک وہ تحریر کسی اہل بیت کو کیوں نہیں لکھ کے دی؟ یا خمیس کے بعد آپ نے پھر کاغذ قلم دوات مانگا ہو، حالانکہ حضرت فاروق اعظم تو وہاں پر پھر موجود ہی نہیں تھے؟ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں تو آپ کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، حضرت علی، تو یہ یار لوگوں نے ایک قصہ بنا دیا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ فاروق اعظم نے اسی حقیقت کو سمجھا ہے کہ یہ پیغمبر کریم ہم سے امتحان لے رہی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور تعریف کی بھی ضرورت ہے۔ 30 پارے کا قرآن موجود، کامل دین موجود، پیغمبر اعلان کر چکے ہیں، سب کچھ بیان ہو گیا، صحابہ سب یہ گواہی دے کے آئے، میں
بابے کی طرح، فلانے کی طرح. بھائی بابے ماننے تھے نا تو پہلے بھی بڑے بڑے بابے موجود تھے. اور یہ یاد رکھو، فرقہ واریت کی لعنت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب کوئی پارٹی کہتی ہے میرے حضرت صاحب کی یہ تحقیق ہے اور اس تحقیق کے تم سب پابند ہو. عجیب بات ہے. میں کبھی کہا کرتا ہوں خدا کے بندے، پہلی بات تو یہ ہے کہ باب عقائد میں تقلید حرام ہے. سن لو، تم مقلد ہو یا غیر مقلد؟ میں کہہ رہا ہوں باب عقائد میں تقلید کرنا حرام ہے. عقیدہ ہوتا ہی قطعی دلیل پہ مبنی ہے. باب عقائد میں جو امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد، مالک کی تقلید حرام ہے. اب کئی جاہلوں کو یہاں سے بھی پیٹ میں درد ہوگا. اور پھر مقلد کا قول فروعات میں بھی حجت نہیں. مجتہد کا قول فرعی مسائل، فروعی مسائل، ان میں حجت ہے. لیکن جہاں منصوص مسائل ہیں وہاں تو کسی امام کی بات بھی ان کے مقابلہ میں ماننا شرک ہے. کیا ہے؟ شرک پھر حکم ہے، شرک پھر حاکمیت ہے. اسی کو تو قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. فروعات میں ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، لیکن کان کھول کے سن لو، انتی تقلید امام ابو حنیفہ کی بھی نہیں کرتے. تو 14ویں صدی کے مولوی ہم سے منواتے ہیں فلانا یوں کہہ دیا، فلانا یوں کہہ دیا. میں کبھی کبھی طالب علموں کو کہتا رہتا ہوں، اگرچہ مولویوں کو کڑوا لگے کہ میں تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کی تقلید بھی مجبوری کی وجہ سے کرتا ہوں، اور وہ بھی چند مسائل ہیں، چند مسائل میں مجبور رنگ ان کی بات مانتی، لیکن وہ بھی اندھا نہیں کہ نص کچھ ہو قال الامام کچھ ہو اور ہم کہیں جی ہم تو یجب علینا قول امامنا، ہم پہ تو اپنے امام کی قول اتباع تقلید و امامنا یہ واجب ہے، یہ کفر ہے. قرآن و سنت کے مد مقابل، یہ مد مقابل سمجھنا بہت ساروں کو یہ معنی بھی سمجھ نہیں آتا. نص کے مقابلہ میں کسی امام کی تقلید کرتا ہے بعد اتمام حجت کے تو وہ شخص اصلی کافر ہے. خیر، حضرت عائشہ کے پاس مسئلہ آ گیا، حدیث آئی. ایک مسئلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے گھر والے روئیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے. میت کے گھر والے روئیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے حدیث بیان کی
فرمایا اللہ کی رحمت تو ابن عمر پر بھول گئی ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں جملہ کیا فرمایا، حسبکم القرآن، وہ جملہ آ گیا حسبکم القرآن، اور تمہیں قرآن کافی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کرے کوئی بھرے کوئی، روئیں گھر والے، پھینٹی میت کی نکلے، گناہ ان کا، سزا اس کو۔ یہ کوئی عمران خانی حکومت تھوڑی ہے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، مہنگائی 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 کر کے، اور پیچھے نواز شریف کے لگے ہوئے۔ حالانکہ کیا فائدہ بیچارے نواز شریف کے پیچھے لگنے کا، اگر ایک نظر صحیح سے دیکھا جائے تو دونوں ایک درجے کے خبیث اور پلیت ہیں، دونوں ایک ہی گٹر کے کیڑے، اور وہ گٹر جمہوریہ، مغربی جمہوریت کے گٹر کے کیڑے، نوکری بھی ہے انگریز کی۔ اب لوگ کہتے ہیں اللہ کرے عمران خان جائے، آپ کو پتہ ہے جب عمران جائے گا تو کون آئے گا؟ عمران جائے گا تو اس سے بڑا شیطان آئے گا، یہ ذہن میں رکھ دو، اس سے بڑا شیطان، اور یہ تم پہ اللہ کا عذاب ہے، پاکستانی قوم پہ اللہ کا عذاب ہے، اور عذاب اس لیے ہے کہ جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا اس سے غداری کی، اپنے آئین سے غداری کی، قرارداد مقاصد سے غداری کی۔ ملک تو آیا تھا کتاب و سنت کے نفاذ اور کتاب اللہ کی حکمرانی کے لیے، اس میں انگریز کا کالا قانون جاری کیا، اور جب تک یہ لعنت موجود ہے اس وقت کوئی انسان کا بچہ تمہیں حکمران نہیں مل سکتا، چاہے داڑھی والا ہو چاہے کلیم شیخ ہو، ایک دوسرے سے بڑھ کے ابلیس آپ کو ملے گی۔ اصل بیماری ختم ہی نہیں کرتے نا۔ خیر، حضرت عائشہ نے فرمایا حسبکم القرآن لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ نہیں کہ کرے کوئی بھرے کوئی۔ اب دیکھو حضرت عائشہ نے کیا پیش کیا، اور ساتھ کیا فرمایا، حسبکم القرآن۔ درمیان میں راوی کون تھا؟ سچا راوی، سکا راوی، حضرت عبداللہ ابن عمر۔ اب کیا کہتی ہیں، وہ تو بھول گئے، راوی سچا ہے لیکن بھول گیا ہے، وہم پڑ گیا ہے۔ قرآن کے مقابلہ میں ایسے سچے راوی کی روایت کا بھی اعتبار نہیں۔ بے شک ایک اور مسئلہ پیش آ گیا کہ کلیب بدر میں، بدر کی جنگ ختم ہوئی تو وہاں پر 70 صنادید قریش، بڑے بڑے قریشی مشرک، وہ مارے گئے۔ تو آپ نے وہاں کنویں میں ان کو ڈلوایا، اور تیسرے دن بدر کے کنویں پہ آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا حل وجدتم
ڈنڈے پہ زور بھی دیا اور پڑا کس میں؟ ابو جہل. ابو جہل کہتے ہیں کسی کو کہنا کچھ نہیں چاہیے. تو ابو جہل کیوں بولتے؟ وہ تو ابو الحکم تھا. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی. وہ کون تھا؟ جس کا نام ابو جہل تھا. لقب تو اس کا ابو الحکم تھا. آپ کتنی زیادتی کرتی ہو، حاجی صاحب کو آپ کہتے ہیں ابو جہل. ہے بھی پیغمبر کا رشتے دار. اب یہ جو ہوتے ہیں نا رینٹ والے حضرات، یہ کیا کہتے تھے؟ اخلاق کے خلاف ہوگی ہے. ان کو کہا ابو جہل کا معنی کہ جہالت کا باپ، نرا جاہل، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. اب ذرا بتا، ابو جہل کو ابو جہل کہنا چاہیے یا نہیں؟ حالانکہ اس کا لقب ہے ابو الحکم بنوی ابو جہل. خیر، آپ نے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا. بتاؤ اے مشرکو، تم نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا پائے؟ ہم نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا پائے. اللہ نے ہماری نصرت کی. اب یہ جملہ آیا، ادھر صحابہ بول پڑے. یہ بدر کا واقعہ ہے ہجرت کے 2 سال بعد. ایک مسند احمد کی روایت میں کہ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور فرمایا کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا قد قال اللہ انک لا تسمع الموتى. سبحان اللہ. یہ مسند احمد ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی، لوگوں کو شبہ پڑ جائے گا. یہ پورے 13 سال مکہ، 2 سال مدینہ میں ہم نے آپ سے سبق پڑھا ہے کہ کوئی مردہ نہیں سنتا. 13 سال مکہ میں، 2 سال مدینہ میں. مکہ میں بھی ہم نے یہی پڑھا، تو مقام ہے انک لا تسمع الموتى. سورۃ النمل میں بھی، سورۃ الروم میں بھی، اور پھر سورہ فاتحہ ما انت بمسمع من فی القبور. کیونکہ اللہ کو پتا تھا آئے بھی ماسٹر مین کی پارٹی. تو کافروں کے بارے میں ہے بھئی، زندہ کافروں کے بارے میں فرمایا من فی القبور، من فی القبور، جو قبروں کے اندر ہیں یہ تیری بات سن سکتے نہیں. قرآن نے تو قانون بیان کیا. اب پیغمبر کریم نے حضرت فاروق اعظم سے آیت سن کر، اچھا بعض روایت میں آتا ہے قال اناس من اصحاب النبی، بہت سارے صحابہ بولے. لگتے پہلے فاروق اعظم بولے پھر سب بول پڑے. کیوں بولے صحابہ؟ قرآن سے کیا سمجھا ہوا تھا پیغمبر سے کہ مردے سنتے نہیں. اگر ان آیتوں کا یہ معنی نہ ہوتا تو صحابہ بولتے نہیں. پھر پیغمبر کا منصبی فرض تھا کہ اگر فاروق اعظم غلط معنی کر رہے تھے تو پیغمبر کریم فرماتے بھائی تو نے تو اس آیت کا معنی نہیں سمجھا، اس آیت کا معنی تو ہے تو سنا نہیں سکتا، اس آیت کا معنی تو یہ ہے کہ نفع نہیں اٹھاتے، اس آیت کو معنی تو یہ ہے کہ فلا تشبیہ ہے. نہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری. حضرت فاروق اعظم اور صحابہ نے جو اس آیت کا معنی کیا، اس معنی کو پیغمبر کریم نے برحال رکھا.
کہ یہ واقعی بات ہے، ضابطہ اور قانون یہی ہے کہ کوئی مردہ سنتا نہیں، لیکن 5 تخصیصیں پیغمبر کریم نے یہاں ذکر کی، 5 قرائن ذکر کیے، اب ذرا سمجھنا ہے 5 قرائن۔ فرمایا انہم، یہ ہم ضمیر خاص ہوتی ہے، اس میں عموم نہیں، یہ جو 70 کافر اس کنویں میں پڑے، انہم یہ، اور کسی مردے کی بات نہیں۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، میں نے کہا دلیل، کہتے ہیں انہم لا یسمعون، میں نے کہا تیرا دادا بھی سنتا ہے؟ کہتے جی سنتا ہے۔ میں نے کہا ہم ضمیر تیرا بات دادے، انہم کی ضمیر کے درجے میں تیرا دادا ہے؟ اب خاموش ہوگی، میں نے کہا تو گجار پڑے، یہ جو ضمیر ہوتی ہے اس کا خاص مرجع کے ساتھ حکم ہوتا ہے، یہ بدر والے اور کسی مردے کی بات نہیں۔ الان کا کیا معنی؟ نہ پہلے بھی 3 دن ان کو گزر گئے، نہ بعد میں، اس وقت، الان، اب لَيَسْمَعُونَ، یہ سن رہے ہیں، بِمَا أَقُولُ، کس بات کو؟ جو صرف میں کہہ رہا ہوں، تمہاری بھی نہیں، تمہاری بِمَا أَقُولُ، جو میں کہہ رہا ہوں، اور کس سے کہہ رہا ہوں؟ لَهُمْ، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ نہیں، جو میں ان سے کہہ رہا ہوں وہ۔ توجہ ہے؟ ہم ضمیر بھی خاص، صرف یہ بولتے، وقت بھی خاص، سارے بولو الان۔ الان کا معنی ہوتا ہے اب، نہ بعد میں نہ پہلے، الان۔ اور نمبر 3 میری گفتگو، تمہاری بھی نہیں۔ نمبر 4 میری گفتگو جو ان سے ہو رہی ہے، ان سے ہو رہی ہے۔ صحابہ سمجھ گئے، اب یہ مسئلہ تو صاف ہو گیا۔ یہ روایت حضرت عائشہ تک پہنچی، اب ذرا دیکھو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا۔ فرمایا کیف یقول رسول اللہ، سبحان اللہ، فرمایا یسمعون کا معنی تم نے نہیں سمجھا۔ یسمعون کے 2 معنی، ایک معنی ہے کانوں سے سننا، اور سننے سے علم حاصل ہوتا ہے، اور ایک معنی ہے لازم جاننا۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سن رہے ہیں، آپ کا مقصد ہے کہ میں نے دنیا میں کہتا تھا میری بات نہیں مانو گے، جہنم میں جاؤ گے، اب یہ جہنم میں پہنچ گئے، اور اب انہیں معلوم ہو گیا کہ دنیا میں جو محمد کی دعوت تھی وہ حق تھی۔ یہ حضرت عائشہ کو تو ابن عمر حدیث لایا ہے قلیب بدر، فرمایا حدیث برحق ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے، اور یہ معنی کہ مردے سنتے ہوں، یہ رسول پاک نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ قد قال اللہ انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور، اسی آیت کو پیش کیا۔ کس کی حق؟ حکومت بانی، حکمرانی کس کی ہے؟ کتاب اللہ کی۔ آج اگر امت اس پہ آ جائے، اب یہاں 2 غلط نظریاتی، ایک وہ پارٹی پیدا ہو گئی کہ وہ قرآن کا نام لیتے ہیں
قرآن کی نام لیتی ہے، اور ایک پارٹی وہ ہے جو قرآن کا نام لیتی ہے لیکن بیان قرآن میں خالصتاً تحریف کی مرتکب ہے۔ قرآن کا معنی، ترجمہ، مراد اپنی خواہش کے مطابق موڑتے جاتی، پھرتے جاتی، دونوں فطروں پہ نظر رکھنی ضروری ہے۔ قرآن کا معنی مفہوم وہی معتبر ہے جو پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ سے آ رہا ہے۔ قرآن انا انزلناہ قرآنا عربیہ، یہ قرآن عربی ہے اور اس کا مفسر بھی عربی ہے، لتبین للناس، پیغمبر آمنوا کما آمن الناس، صحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، تابعین۔ اسی لیے علماء کہتی ہیں کہ صحابہ تابعین کے بعد قرآن پاک میں کسی کی رائے کا اعتبار نہیں ہے، اور صحابہ اور تابعین وہ ہیں کہ وہ تفسیر کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ تابعین نے صحابہ سے، صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام سے۔ بہرحال یہ دو فتنے ہیں، ایک فتنہ یہ کہ قرآن کا معنی بگاڑتے ہیں اور گھسیٹ گھسیٹ کر اپنی خواہشات پہ فٹے کرتی ہیں، یہ بھی کفر ہے۔ قرآن پاک میں تحریف کرنا خالص کفر ہے۔ اور دوسری پارٹی وہ ہے جو قرآن کا نام لیتی ہے لیکن قرآن کو حاکم نہیں مانتی، قرآن کی عظمت کی قائل ہی نہیں ہے۔ دوسروں کو ڈرانا ہو تو قرآن 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 قرآن، اور جب آپس میں مسئلہ آ جائے تو پھر بزرگ، پھر پابندی لگ رہی ہے میرا بزرگ میرا بزرگ۔ میں نے کہا اگر بزرگی ماننے تھے نا تو المحدد مان لیتے، اس پہ بھی تو 25 بزرگوں کی تصدیقیں بطور ان کے موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ 14ویں صدی کا سب سے بڑا فراغ ہے، لیکن پھر بھی حوالے تو ہیں۔ آپ اگر خوشبو والا عقیدہ دیکھ لیں اس پر کتنے بزرگوں کی تقریریں، تو پھر کوئی ایسا قسمتی بھی بتاؤ نا، وہ بزرگ کیوں نہیں مانتے؟ اشاعت التوحید و سنت کہ مشن سے غداری کبھی برداشت نہیں ہوگی۔ یہ اشاعت التوحید کی دعوت نہیں کہ میں آپ دعوت دینے لگوں میرے ابے جی کی مانو، میرے دادے کی مانو، میرے بزرگ کی مانو۔ بزرگوں کا احترام علی الراس والعین، لیکن جہاں مسئلے کی بات آئے گی، اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، جب مسئلے میں جھگڑا ہوگا تو اس وقت ہم نہیں دیکھیں گے میرا شیخ کیا کہتے ہیں، میرا بزرگ کیا کہتے ہیں۔ ردو الی اللہ، الی کتاب اللہ، الی الرسول، الی سنتہ المسیر، الی سنتہ، تو وہاں پر قسمتی کتاب و سنت ہے۔ اس لیے بابا ہمیں مجبور نہ کرو، کتاب و سنت سے ہٹ کر ہمارے بزرگوں کی سچائی بھی آپ دیکھیں۔ شیخ القرآن کا آپ دورہ سنیں، ان کے لفظ دیکھیں اور آج کی دعوت بھی دیکھیں، آج لوگ کیا دعوت دے رہی ہیں۔ شیخ القرآن فرماتے ہیں لوگوں، طالب علموں کو کہتے ہیں آپ جب جائیں گے لوگ کہیں گے غلام اللہ جو کہتا ہے، تم کہو ہم غلام اللہ کو نہیں مانتے، کتاب اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ دورہ تفسیر میں ان کے لفظ تھے، ہم غلام اللہ کو نہیں مانتے، بولو ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، ہم غلام اللہ کو نہیں مانتے،
کتاب اللہ کو مانتی ہیں. یہ شیخ القرآن کے جملے. اور سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے سامنے سارے مولوی جمع تھے اور کہنے لگے حضرت شاہ جی اگر ہم آپ کی بات مانیں تو سارے اکابر سے ہم الگ ہو جائیں گے، بزرگ ہم سے چھوٹ جائیں گے. حضرت شاہ جی ان مولویوں کی بات سنتے رہے، پھر کھڑے ہوئے. کہتے ہیں جی تمہاری مجبوری ہے، اگر میری بات مانتے ہو تم سے بزرگ گئے، اور میری بھی مجبوری ہے اگر میں تمہاری بات مانتا ہوں تو مجھ سے قرآن جاتا ہے، اس لیے میں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا. بھئی تم کس کی دعوت پہ؟ آج تیرا معیار کیا بن گیا؟ یہ اشاعت التوحید کا مشن ہے. اور ابھی مناسب نہیں، وقت آیا تمہیں بتاؤں گا کہ عنایت اللہ شاہ کے مشن کا غدار کون ہے. عنایت اللہ شاہ صاحب کا یہ فتویٰ تھا کہ موجودہ حیاتی مرتد ہیں اور اہل کتاب نہیں. میں نے سنا ہے، ان کانوں سے سنا. ہاں پوری بات کرتے ہیں. سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں یہ جو رضا خانی طبقہ یہ تو اسلام پہ آئی نہیں، یہ جدی پشتی چلے آ رہے ہیں نیوٹرل گروہ، اور یہ جو ہے للٹ یہ اسلام سمجھ کے پھرے ہیں، اس لیے یہ مرتد ہے، مرتد، اور ان کا ذبیحہ کھانا حلال نہیں. چلو آؤ میرے پیر کی تحقیق میں کھڑا ہونا ہے تو آ جاؤ. ایک اور بات بھی سنو. عنایت اللہ شاہ بخاری کا یہ نظریہ تھا، نغمہ توحید میں بھی موجود ہے. یہ نظریہ تھا کہ جو صلاۃ و سلام عند القبر کا قائل ہے وہ آدمی ابو جہل کی طرح مشرک ہے. عند القبر صلاۃ و سلام کا جو سننے کا قائل ہے وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے. میں نے خود اپنے شاہ صاحب سے پوچھا، اور میرے ساتھ دوسرے علماء بھی تھے. ایک عالم نے کہا کہ حضرت شاہ جی ہماری مسجد کا امام باقی کوئی شرک نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، صرف کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ادھر جاؤ تو روزے پہ سلام سنتے ہیں. وہ کون ہے؟ فرمایا پکا مشرک ہے، اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں. اب بزرگوں کی تحقیق پہ اعتماد ذرا پورا ہونا چاہیے نا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ جو دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں والے ہیں، آؤ عنایت اللہ شاہ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، مانو ان کی تحقیق. اولئک آبائی فجئنی بمثلہ. لاؤ عنایت اللہ شاہ صاحب کے اس فتویٰ کا بیان کیوں نہیں ہوتا؟ بس صرف اتنا کہ ہم سماج در قبر کے قائل نہیں. اتنی بات نہ میرا بھائی. عنایت اللہ شاہ کا صرف یہ مسئلہ نہیں تھا، اور اس وقت جب وقت آئے گا میں بتاؤں گا کہ پنڈی کی میٹنگ میں عنایت اللہ شاہ صاحب کے مقابل کھڑا کون ہوا تھا. اور ایک بزرگ نے اسے کہا تھا آج جس شخصیت سے تو ٹکرایا ہے اس کا نتیجہ زندگی میں دیکھے گا اور تو اللہ کی توحید سے محروم ہو جائے گا. اور آج ویسے ایسے ہی ہوا. باقی کم از کم اشاعت التوحید کا عقیدہ نظریہ کہ عقیدے کے بعد میں کسی بزرگ کا قول نہیں چلتا، یا اس کو عقیدہ نہ کہو. اگر عقیدہ کہنا ہے تو پھر نص قطعی پیش کرنا ہوگی. یہ کہاں سے تم نے نئی جنس نکال لی کہ ایک عقیدہ ہے
عقیدہ بغیر نسکتی کے ثابت نہیں ہوتا، اور اگر فرعی مسئلہ ہے تو فرعی مسئلہ بھی وہاں پر احناف کا مفتابی قول لانا ہوگا۔ احناف کا مفتابی قول کسی مقلدین کی بات نہیں۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے اکابر نے اول سے لے کے آخر تک لوگوں کو دعوت دی ہے کتاب اللہ کی طرف، سنت محمد مصطفیٰ کی طرف، اور آج میں کھڑا ہو جاؤں اور میں کہوں جو میرے استاد کی جو تحقیق ہے، جو اس پہ مطمئن نہیں، جو اس کو نہیں مانتا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور یہ کہنا کہ فروعی اختلاف کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، معمولی اختلافات کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی تفریق اور توہین کرنا، یہ سب سے بڑا غلو ہے، سب سے بڑا غلو۔ جو مسئلے عقائد کے ہیں ان کو عقیدے کے ساتھ رہنے دو، جو علمی تحقیقات ہیں۔ تم حیرانگی کی بات ہے، صحابہ میں اختلاف نہیں تھا بھائی، کس کا اختلاف تھا؟ علمی تحقیقات کا۔ سینکڑوں مسائل ایسے ہی، نماز ہے، نماز کے تکبیر سے لے کے سلام تک 200 مسئلے میں اختلاف ہے۔ کتنے مسئلے میں؟ 200۔ لیکن کوئی ایک دوسرے کی تکفیر نہیں، کوئی تذلیل نہیں۔ استنجے میں بہت سارے اختلاف ہیں، تکفیر تذلیل نہیں۔ اور میں حیران ہوں یہ کہاں کی بولی ہے کہ جماعت میں فروعی اختلاف برداشت نہیں ہوگا، فروعات میں اختلاف برداشت نہیں ہوگا۔ بھائی یہ منطق ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ مشرک اور بدعتی خوش نہ ہوں، ہماری یہ مجبوری ہے۔ لیکن اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ پھر ہمیں اگلا ہاتھ بھی آتے ہیں۔ اس لیے کم از کم 1000 دفعہ تم ہمیں گالیاں دو، ہم تمہیں ایک گالی کا جواب بھی نہیں دیں گے۔ 1000 دفعہ الزامات لگاؤ، کسی الزام کا جواب نہیں دیں گے۔ لیکن اشاعت التوحید و سنہ کے مشن پر پہرا دیا اور پہرا دیں گے انشاءاللہ۔ تم نے جو گیر لگائے یہ گیر نہیں کر سکتے۔ میں تو حیران ہوں، ایک خطیب صاحب کھڑے ہوتی اور تقریر کر رہی، کہتی ہیں کہ میں جانتا ہوں صحابہ کا پہلا اجماع ختم نبوت کے منکر کے کفر پہ ہوا، پہلا اجماع۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ بولو بولو کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ ہے یا ایجنسیوں کا ٹاؤٹ پن ہے؟ ایجنسیوں کے کس کو کہتے ہیں؟ ایجنسیوں کی عبادت، یہ جھوٹ ہے۔ سب سے پہلا اجماع صحابہ کا وفات النبی پہ ہوئے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے یہ کہ سب سے پہلا اجماع صحابہ کا کس پہ ہوا؟ وفات النبی پر، پیغمبر کریم کی ممات اور موت کے مسئلہ پہ سب سے پہلے اجماع ہوا۔ اب تم نے اشاعت التوحید کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر یہ بول چبلوں والی بات، لڑوں والی شروع کر دی کہ پہلا اجماع ہے ختم نبوت کے منکرین کے کفر پر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تیری معلومات یا جہالت ہے یا صحیح جھوٹ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور جیسے سب صحابہ پہ جھوٹ بولنا کہ صحابہ نے اس پہ اجماع کیا، میں پوری تحدی کے ساتھ کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، اور اشاعت التوحید والوں سے فراڈ ہے۔ صحابہ کا سب سے پہلا اجماع کس
پہ ہوا؟ وفات نبی پر. مجھے بولو کس پہ ہوا؟ وفات نبی پر. اور مجھے بولو کس پہ ہوا؟ وفات نبی پر. ممات النبی پر. ممات النبی پر. اور پھر صحابہ کا دوسرا اجماع خلافت صدیق پر. خلافت صدیق اکبر پر یہ دوسرا اجماع ہوا. اور پہلا وفات النبی پر. جیسے ملا صاحب کہہ رہے تھے کہ جیسے صحابہ کا وفات النبی پر اجماع ہے نا، حیات النبی پر بھی اجماع. میں نے کہا وہ کہاں ہوا، کس جگہ؟ کہتے لا یجمع اللہ علیک المعتتین. ہے فراڈی، شیطان کا چیلا. اس میں کیا لا یجمع اللہ؟ آگے بھی ذرا پڑھنا. حضرت صدیق نے کہا اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا. امل موتۃ التی، آگے بھی ذرا پڑھ، جو موت اللہ نے لکھی تھی فقد متہا، وہ موت آ گئی. اب قیامت تک نہ آپ کی روح جسم میں آئے گی اور نہ قیامت تک کوئی دوسری موت آئے گی. توجہ ہے نا؟ وقت نہیں. تو خیر، میں اب یہ کر رہا تھا اشاعت التوحید و سنہ یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں. یہ کتاب و سنت کے حاملین کا قافلہ ہے. اور اس میں سب اندھے مقلد نہیں کہ تم جس کو چاہو اپنے قدموں پہ گراؤ. سوال ہی پیدا ہوتا. ہم سب چیزیں نظر انداز کریں گے، لیکن جو آدمی اشاعت التوحید کے نظریات، عقائد، اصول، ثوابت، اساس پہ ہاتھ ڈالے گا، اس کے ہم 32 دانت نکال کے اس کے ہاتھ پہ دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.